تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ ابھی وقار زکا کا جو مناظرہ ہوا نا قادیانیوں کے ساتھ، اس میں وہ جو ختم نبوت کے مولانا صاحب تھے بار بار قادیانی کی کتاب پڑھ پڑھ کے پیش کر رہے تھے کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ قادیانی اس پہ تو بحث کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں ہیں۔ ان سے یہ بولنا چاہیے کہ تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے نہ ہونے سے کیا کرنا ہے؟ اگر فرض کر لو کہ وہ زندہ نہیں ہیں، فرض کر لو کہ آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں، نقل کفر فرض کر لو، تو اس پہ بات کرو کہ مرزا غلام احمد نبی تھا یا نہیں تھا۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ نبی اگر بالفرض آخری نبی نہیں ہے تو پھر مرزا نبی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھئی یہ ضروری تو نہیں ہے نا۔ کسی شخص کو یہ ثابت کرنا کہ میں نبی ہوں، اس کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ نبی آ سکتا ہے، یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آ بھی سکتے ہیں اور میں آیا ہوں۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے؟ نہیں تھے، تو اب ان کے بعد کوئی بھی اٹھ کے دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں تو مان لیں گے، اور دلیل وہ یہ دے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں تھے لہذا میں نبی ہوں۔ او بھائی، اگر حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں تھے تو پھر آپ کے نبی ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے؟ آپ کو تو الگ سے دلائل نبوت کے دینے پڑیں گے، اور نبوت سے پہلے شرافت کے دینے پڑیں گے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرافت کے دلائل پہلے دیے ہیں نبوت کے بعد میں، اور آپ کے دشمنوں نے بھی آپ کی کردار اور شرافت کے دلائل پہلے دیے ہیں، پھر ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے۔ وہی ہرقل کے سامنے جو کہہ رہے ہیں نا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ہرقل یہ تفتیش تھوڑی کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے کہ نہیں تھے، اگر وہ نہیں تھے تو میں مان لیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، وہ تھوڑی کہہ رہا ہے۔ نجاشی اس بیس پہ ایمان تھوڑی لا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ آخری نبی تھے یا نہیں تھے۔ نجاشی کہہ رہا ہے بھائی آخری تھے یا نہیں تھے، اس سے کیا کرنا ہے؟ وہ تو مانتا تھا کہ حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے یا نہیں، اس کے دلائل دو۔ پھر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلام پڑھا ہے تو نجاشی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، لیکن قادیانی کے سامنے مرزا قادیانی کا کلام پڑھو تو غم سے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، روتے وہ بھی ہیں لیکن خوشی سے نہیں، بلکہ بولتے کیوں نہیں بھائی، غم سے روتے ہیں کہ بھائی ابھی وہ مناظرے میں بھی یہی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ مرزا نے یہ لکھا یہ لکھا، کہہ رہے ہٹاؤ اس کو، عیسیٰ علیہ السلام بتاؤ آسمان پہ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ تو میں دل چاہ رہا تھا میں ادھر سے گھسوں، میں یہیں سے نا ان کے مناظرے میں گھس کے میں اس کو بولوں ابے تو عیسیٰ علیہ السلام سے تو نے کیا کرنا ہے بھائی؟ یہ بحث کو طول دینا ہے نا بلا وجہ۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے، اس پہ کیوں بحث کر رہے ہو؟ آخری نبی ہونے سے مرزا کا آخری نبی نہ ہونے سے مرزا کا نبی ہونا تھوڑی ثابت ہوگا۔ تو اس لیے ختم نبوت کے علماء جو ان کو سمجھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ان سے ختم نبوت پہ بات ہی نہیں کرو، ان سے اس پہ بات ہی نہیں کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، ان پہ ڈائریکٹ مرزا پہ آ جاؤ کہ تم یہ سب کچھ کر رہے ہو مرزا کو نبی ثابت کرنے کے لیے۔ تو ہم ان تمام بحثوں سے لا کے ڈائریکٹ مرزا پہ بات کرتے ہیں، اور مرزا کی نبوت پہ نہیں، شرافت پہ۔ شریف انسان ہونا ثابت کر دو، اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں شریف انسان ہونا ثابت کرنے کے لیے آپ کہیں گے بھائی ہر انسان بائی نیچر شریف ہی ہوتا ہے جب تک برے ہونے کے کوئی دلیل نہ ہو، تو ہم بائی نیچر شریف مان لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں۔ ہم بدماش ہونا دلائل سے ثابت کریں گے پھر ٹھیک ہے نا، ہم اس کی اپنی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ اس کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شریف انسان نہیں تھا، اس کی باتوں میں بے انتہا تضاد ہے، بے انتہا گالیاں بھی، آپ کو گالیاں ملیں گی اس کے کلام میں، تو الٹی الٹی چیزیں وہ ممبر پہ وہ بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے انسان کو۔ تو اس لیے اللہ نے پنپنے دیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا کے چھوڑا ہے کہ اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے نا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جو جھوٹا نبی ہوتا ہے اللہ اس کو پنپنے نہیں دیتے۔ اور یہ بھی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد ذلی نبی ہے، ذلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل نبوت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ ان کا سایہ بن کے انہی کو پروموٹ کرنے کے لیے آیا ہے۔ صحیح ہے نا، اصل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مثال دیتے ہیں جیسے ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ ہی کو تقویت دینے کے لیے آئے تھے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ حضرت ہارون علیہ السلام کیوں آئے تھے حضرت موسیٰ کے دین کو
تو یہ بھی ذلی نبی ہے. تو عجیب بات ہے, جو تقویت دینے کے لیے نبی آیا, ذلی نبی, اس کو خود تقویت کی ٹھیک ٹھاک ضرورت ہے بھائی. اور آج تک برطانیہ اس کو کیا کر رہا ہے, بچانے آیا تھا اسلام کو غیر مسلموں سے, اور گلوکوز کی بوتلیں کون چڑھا رہا ہے, غیر مسلم. یعنی آپ ڈاکٹر کے پاس گئے کہ مجھ میں گلوکوز کی کمی ہے, آپ مجھے گلوکوز کی بوتل چڑھا دیں, میرا سامنے سے والے سے پھڈا ہونے والا ہے, تھوڑی پاور آئے گی تو میں لڑوں گا. تو اور کمال کی بات ہے, جو ڈاکٹر آپ کو گلوکوز کی بوتل چڑھا رہا ہے, پھڈا اسی سے ہونے والا ہے آپ کو. ایسا ہی ہے نا, وہ کہے گا بھائی میرے سے ہی لڑائی ہونے والی ہے. وہی ہے نا, ایک ہوٹل پہ گیا ایک آدمی, کہنے لگا بھائی ذرا ایک بریانی لے کر آؤ. وہ لایا بریانی, بھائی کھا لیا اس نے, کہا کولڈ ڈرنک بھی لیا, میرے پھڈا ہونے والا ہے ٹائٹ قسم کا, ابھی تو ہونے ہی والا ہے. کولڈ ڈرنک بھی لے آیا, چائے بھی لے آیا, ٹائٹ پھڈا ہونے والا ہے. وہ سب کھلا پلا کے اس نے بولا کس سے پھڈا ہونے والا ہے, کہہ رہے پیسے ویسے نہیں ہے, تمہارے سے پھڈا ہونے والا ہے میرا. تو ہوٹل والا اپنے دشمنی کو کھلا کھلا کے کیا کر رہا ہے. تو عجیب بات ہے, اسلام کی دفاع کے لیے آپ آئے تھے, اور آپ کو خود اپنے دفاع کی ضرورت اس وقت سب سے زیادہ ہے. کوئی اسلامی ملک, کسی اسلامی ملک میں آپ پنپنے کے لیے پنپنے کا موقع نہیں مل رہا آپ کو. ہر اسلامی ملک نے کافر قرار دیا ہوا ہے, پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. ملیشیا میں گیا, وہاں بھی قادیانیوں کا جو عبادت گاہ ہے اس کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہ خوب خبردار, یہ غیر مسلم ہے, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو خود آپ کو خود کسی اور سے مدد چاہیے. في قلبي دوما يغمرني من